بہرحال چلیے اسی بات کو اور آگے ہم بڑھاتے ہیں کہ مذہبی جماعتوں کو تو چھوڑیں کہ مذہبی جماعتیں جو فرقہ وارانہ یا فروعی بنیادوں کے اوپر کام کر رہی ہیں، ہم دینی جماعتوں کی بات کریں۔ اور جیسا کہ ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت دینی جماعتوں کے حوالے سے 4 جماعتیں موجود ہیں، پہلے 3 تھیں، اب اس میں ایک کا اضافہ اور ہو گیا۔ جماعت اسلامی تو ظاہر ہے کہ تمام جماعتوں کی ماں ہے۔ سید مودودی ہی پاکستان میں آیائی انقلابی اور اقامت دین کی فکر کے حوالے سے بنیادی مفکر ہیں۔ ان کے شاگردوں میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب تھے، جنہوں نے ان سے اختلاف کرتے ہوئے اس اقامت دین کی فکر کو لیا اور بہرحال کچھ طریقہ کار پہ اختلاف کرتے ہوئے تنظیم اسلامی قائم کی۔ جماعت اسلامی کی فکر پر ہی یا سید مودودی کی فکر پر اصرار کرنے کے نتیجے میں تحریک اسلامی پاکستان کا قیام عمل میں آیا، اور تنظیم اسلامی کے اندر کچھ ڈاکٹر اسرار صاحب کی فکر کے حوالے سے اس فکر کے اوپر اصرار کرتے ہوئے کہ جو ان کی بنیادی فکر تھی، اسی فکر کے آیا کے دعوے داروں کی ایک شبان المسلمین کے نام سے تنظیم وجود میں آئی۔ تو بہرحال یہ 4 جماعتیں یہاں موجود ہیں جو کہ مذہبی نہیں بلکہ دینی جماعتیں کہلانے کی حقدار ہیں۔ تو اس میں یہ 3 جماعتیں تو بہرحال انتخابی سیاست سے یا انتخابی میدان سے باہر ہیں۔ سیاسی حوالے سے تو ہم سب سیاسی ہیں کہ گفتگو کرتے ہیں ملکی معاملات کے اوپر، ملکی نظام کے اوپر، لیکن عملی سیاست کے اندر صرف جماعت اسلامی ہی برسر عمل ہے۔ جماعت اسلامی کی گفتگو کا آپ نے بہرحال جد و جہد کا آپ نے ابھی اپنی سابقہ گفتگو کے اندر کچھ حوالہ اس کا دیا، تو اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی جس مقصد کے لیے بنی تھی، بہرحال یہ تو تحریک اسلامی کا تھیسس ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے قائم باقی نہیں رہی، اور اب دعویٰ تو موجود ہے لیکن عملاً اس طریقہ کار کا جو سید مودودی کا طریقہ کار تھا اس میں کافی انحراف آ چکا ہے۔ لیکن بہرحال اقامت دین کے حوالے سے، یا آپ اس کو یہ کہیے کہ اسلامی نظام کے حوالے سے جس کی جماعت اسلامی دعوے دار ہے، آپ ان کی جدوجہد کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ابھی حافظ نعیم الرحمن صاحب کی پرجوش قیادت جو ہے یہ جماعت اسلامی کو میسر آئی ہے، اور اس سے کوئی تو لوگوں کو توقعات بھی پیدا ہوئی ہیں کہ شاید کوئی بہتری کی صورت نکل سکے، اور بہتری اس لحاظ میں کہ جماعت اسلامی جس کی پوری توجہ سیاسی محاذ کے اوپر ہے، وہ سیاسی میدان میں شاید کچھ پیش قدمی کر سکے۔ آپ کس طرح دیکھتے ہیں جماعت اسلامی کی جدوجہد کو کہ وہ کامیابی کی طرف بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی، یا اس کا کیا تجزیہ کرتے ہیں آپ؟ جی عاصم علی بھائی، اصل میں جماعت اسلامی پاکستان جو سید ابوالعلا مودودی مرحوم نے جس کی بنیاد رکھی تھی، ایک عالمگیر اسلامی تحریک تھی، ہے اور انشاءاللہ رہے گی۔ یہ الگ معاملہ ہے کہ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی پاکستان اس وقت جس پوزیشن سے گزر رہی ہے کافی عرصے سے، تو یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال بعد ایک نیا نظریہ اور نئی آئیڈیالوجی وہ سامنے لاتے ہیں، صرف زندہ رہنے کے لیے۔ یعنی ایک آدمی مر رہا ہے، آپ اسے آکسیجن فراہم کرتے ہیں۔ زندہ رہنے کے لیے انہیں آکسیجن کی شکل میں کبھی پاسبان کی ضرورت بنتی ہے، کبھی فرنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی فلانی چیز کی۔ اور آج جب ہم اس دور تک پہنچتے ہیں کہ ایک نوجوان حافظ قرآن، کافی ذہین شخصیت ہیں اور بڑی اچھی شخصیت کے مالک ہیں، یقیناً وہ اس تک پہنچے کہ انہوں نے وہ تمام چیزیں کراس کر کے اسی سنت کو رائج کرتے ہوئے جماعت اسلامی میں جو ہے وہ ممبر سازی شروع کر دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موجودہ ممبر سازی ہے کہ اس کی ضرورت جماعت اسلامی کو کیوں پیش آئی، اس لیے کہ جماعت اسلامی کے نام پہ، جماعت اسلامی کے عقیدے پہ، جماعت اسلامی کی سوچ و فکر پہ قاضی حسین احمد صاحب کے دور سے ہی یہ کام شروع ہوا کہ اس نام پہ نہ ہمیں کوئی ووٹ دیتا ہے، اس نام پہ نہ کسی کا اعتماد ہے اور نہ اس قیادت پہ کسی کا اعتماد ہے، لہٰذا انہوں نے پاسبان شروع کیا۔ پاسبان چلتا رہا، گانے بجانے ہوتے رہے، ڈگڈگی بجاتے رہے ہم، تاکہ کسی طریقے سے قوم کو مائل کر سکے۔ اطلاعات دی جاتی رہی کہ جناب آپ کامیاب ہیں، یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، اور ہر جو آگے سے ظالموں یہ ہوگا وہ جب رزلٹ نکلا تو رزلٹ بالکل صفر، اور خرچہ اتنا ہوا کہ اختلافات پیدا ہوئے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فرنٹ بنایا گیا، فرنٹ آپ دیکھ لیں، فرنٹ ہے اور جناب 80 سیٹیں ہمارے پاس، اور یہ ہو رہا ہے، اور فلاں طرف سے خوشخبریاں مل رہی ہیں، اور فلاں جگہ ہم جا رہے ہیں۔ ایک فضا جو ہے وہ بنا کر دے دی گئی، وہ فضا بنی نہیں تھی۔
جماعت کے لوگ مایوس تھے سارے، جو اہل اللہ تھے، جماعت کے جو فکر رکھنے والے ارکان تھے، جن کے دل میں نظریے عقیدے کی طلب اور تڑپ تھی، وہ بیچارے انتہائی پریشان تھے کہ ایک اسلامی جماعت، انقلابی جماعت، احیاء دین کے لیے اٹھنے والی اسلامی تحریک کے اسٹیجوں پہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور ان نوجوانوں کے ذریعے یا اس طریقے سے ہم کون سی دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ رزلٹ جب نکلا، رزلٹ صفر۔ ٹوٹل اندازہ جب لگایا تو کروڑوں روپیہ اس وقت خرچ ہو چکے تھے، کارکن مایوس ہو گئے۔ پھر ہمیں کسی اور جو نظریے کی ضرورت تھی، پھر اور کیا۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ممبر سازی مہم شروع کرو۔ آپ کیوں نے متفقین کی مہم شروع کرو کہ آپ جماعت اسلامی سے متفق ہیں یا نہیں؟ آپ کارکن سازی کی مہم شروع کرو کہ جماعت اسلامی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے بنی ہے، آپ اس طرف توجہ دیں۔ آپ رکنیت سازی کی مہم شروع کریں، اپنے ارکان بنائیں، لیکن نہیں۔ ممبر بناؤ، وہ دین سے اس کا تعلق ہے یا نہیں ہے، آپ کے عقیدے سے تعلق ہے یا آپ کے عقیدے سے نہیں ہے، آپ کی بس صرف یہ ہے کہ وہ ووٹ کی ایک پرچی آپ کو دے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اگر اس طریقے سے آپ اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کراچی میں حافظ صاحب اللہ تعالیٰ ان کو حیات دراز نصیب فرمائے اور دین کا بہت بڑا کام ان سے لے، اس لیے کہ وہ اس وقت سید مودودی کے وارث ہیں اور اس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن کراچی میں ان کی شخصیت کے لیے، ان کے نعروں کے لیے، کراچی کے حقوق کے نام پہ، جو کہ متعصبانہ نعرہ تھا، ہم پاکستان کے اور 25 کروڑ عوام کی حقوق کی بات کریں گے، اسلامی پلیٹ فارم سے یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ جناب کراچی کو حقوق دو، ہم کہتے ہیں بلوچستان کو حقوق دو، دوسرا کہے گا KPK کو حقوق دو، اور چوتھا کوئی اٹھے گا لاہور سے منصورہ سے اور وہ کہے گا کہ پنجاب کو حقوق دو۔ جب ایک ہمارے ہاں تو رنگ، نسل، ذات، صوبے، صوبائیت، لسانیت اور ان چیزوں کا تو تصور ہی نہیں تھا۔ اب وہاں جتنی بھی بلوچستان میں اب تحریکیں چل رہی ہیں، اس میں جماعت اسلامی بھی ایک جو ہے وہ حقوق کے نام پہ تنظیم سامنے آ چکی ہے، اسلام کے نام پہ نہیں آئی۔ کراچی کو حقوق دو، آپ دیکھ لیجئے پوری کراچی کو رنگ دیا گیا، یہاں پوسٹر لگایا گیا، سائن بورڈ بھر دیے گئے، کروڑوں 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 روپیہ بہا دیے گئے۔ وہ ٹوٹل اسٹیمیٹ میں نہیں لانا چاہتا ہوں، لیکن کروڑوں روپیہ بہا دیے گئے۔ لیکن پھر ہم وہی بات کرتے ہیں، یہاں جماعت اسلامی کے ایک شہید ڈاکٹر جو لیاقت آباد میں رہتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے بہت پہلے 99 میں ایک بات کی تھی، ان سے ہم اطہر قریشی صاحب مرحوم کی قیادت میں ملے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو جماعت، جو پارٹی، جو گروہ اپنے بیلٹ باکس کی حفاظت نہ کر سکے، انہیں جو ہے الیکشن میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ خودکشی کرنے جا رہے ہیں، اپنی صلاحیتیں تباہ کرنے جا رہے ہیں۔ یقیناً کیا ہوا، کراچی میں جو لوکل باڈیز الیکشن ہوئے، اس میں جو ہے بلدیے کی قیادت جو ہے وہ حافظ صاحب سے ایک طرح کی چھین لی گئی، جماعت اسلامی سے چھین لی گئی۔ تو جو بلدیہ کراچی کا اقتدار وہ اسلامی تحریک کو دینے کے وہ قائل ہی نہیں ہے کہ ایک اسلامی تحریک کو ایک چھوٹی سی ذمہ داری دیں، تو کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام آباد کا اقتدار اتنی آسانی سے وہ ہمیں دے سکیں گے؟ جماعت اسلامی اپنا مشن بھول چکی ہے۔ اب یتیم خانے قائم کرے، یتیم خانے قائم کرنا ہماری ذمہ داری نہیں تھی۔ ہر یتیم ایک مسلمان تحریکی کا بھائی ہے، بیٹا ہے۔ ہم دیگر ذرائع سے اسلامی نظام تعلیم بھول چکے ہیں، مدارس بھول چکے ہیں، کالج یونیورسٹیاں بھول چکے ہیں، اور جو بنا کے دے دی گئی تھی سید مودودی کے دور میں، تو آپ دیکھ لیجیے لاہور میں وہاں سیکولر نظام تعلیم رائج ہے۔ جب اسلامی انقلاب کا نظریہ ہی ہم بھول گئے ہیں تو یتیم خانے، الخدمت میں کچھ لوگوں کو نوکریاں تو مل سکتی ہیں، لیکن الخدمت کے ذریعے آپ مجھے بتا دیجئے کہ پورے کراچی میں کتنے افراد جماعت اسلامی کے رکن بنے یا جماعت اسلامی کے خادم بنے۔ آپ وظائف دے دیجئے لوگوں کو، آپ نوکریاں دے دیجئے لوگوں کو، آپ دیگر بہت سارے کام کیجئے، لیکن نظریے سے، عقیدے سے، منزل سے جب وہ چیز، وہ راستہ اس کی طرف نہیں جاتا ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ منزل کی طرف آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب انتہائی مبارک انسان تھے کہ کم از کم وہ سمجھ چکے تھے کہ اس طریقے سے میں دین کا کام نہیں کر سکتا ہوں۔ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے غلطی کی تھی اور الگ تحریک بنائی، ورنہ وہ آج جماعت اسلامی کے کب کے امیر رہ چکے ہوتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی امارت سے کروڑ ہا درجے بہتر اور پوری جماعت کے مقابلے میں فرد واحد ڈاکٹر اسرار مرحوم نے رحمہ اللہ نے جو کام کیا وہ پوری جماعت نہیں کر سکی۔ قرآن کی جو خدمت اس فرد واحد نے کی،
یقیناً انہیں سلام پیش کرنا چاہیے۔ اپنے دور کے مطابق ڈاکٹروں کو، انجینئروں کو، بڑے بڑے صنعت کاروں کو، بڑے بڑے علماء کو انہوں نے قرآن سے روشناس کرایا۔ انہوں نے خلافت کے نام سے اسلامی انقلاب کی دعوت قوم کو دی۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، ان کی مغفرت نصیب فرمائے۔ اسی طرح ان کی فکر لازمی نہیں کہ ایک شخص کی فکر قیامت تک چلتی رہے۔ عباسی صاحب انتہائی قابل احترام شخصیت ہیں، بڑی اچھی سوچ اور اچھی فکر کے مالک ہیں۔ تحریک اسلامی بھی سید مودودی ہی کی وارثوں کی جماعت ہے۔ اللہ کرے کہ اگر جماعت اسلامی اس ڈگر پہ آئے جس کام کے لیے جماعت اسلامی بنی تھی، جس مشن کے لیے بنی تھی، یہ حقوق کے لیے نہیں بنی تھی، یتیم خانے قائم کرنے کے لیے نہیں بنی تھی، یہ نالیوں کی صفائی کے لیے نہیں بنی تھی، بلکہ یہ جماعت جو ہے یہ ان لوگوں کی میراث ہے جو کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوا کرتے تھے، لیکن پنجاب میں بڑے بڑے نواب ان سے ڈرا کرتے تھے، بڑے بڑے نواب ان سے ڈرا کرتے تھے۔ ڈاکٹر نذیر شہید مرحوم چھوٹے سے قد کے ہلکی جسامت کے مالک تھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کھر جیسے غنڈے اور کھر جیسے سرمایہ دار وڈیرے جو ہے وہ ان سے خوف کھاتے تھے۔ ہم جان محمد عباسی مرحوم رحمہ اللہ کو دیکھتے ہیں کہ بھٹو جیسا انسان ان سے کامتا تھا۔ یہ کیا تھی؟ یہی جماعت اسلامی کی وہ ایمانی قوت، تربیت اور خدا داد صلاحیتیں تھیں۔ تو یقیناً اپنے ڈگر پہ کام کر رہی ہیں، لیکن دکھ ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی ایسے معاملات میں انوالو ہو گئی ہیں کہ یہ انوالومنٹ اس کی اپنے نظریے سے، اپنے عقیدے سے، اپنی سوچ سے اور اپنی فکر سے دوری کا باعث بن رہی ہیں۔ باقی ڈاکٹر نثار صاحب کے وارثین کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ عباسی صاحب کو بھی جزائے خیر دے، وہ اپنی سوچ کے مطابق ڈاکٹر صاحب کی فکر کے مطابق کام کر رہے ہیں، یقیناً اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور تحریک اسلامی بھی اپنے ڈگر پہ اسی جماعت اسلامی کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جنہیں مختلف مقامات پہ ڈبو دیا گیا ہے۔ شکریہ جناب، بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے ہمیں دینی جماعتوں کے حوالے سے اور خاص طور پہ اس تناظر میں کہ جب ہم مذہبی اور دینی جماعت کا فرق واضح کرتے ہوئے بات کرتے ہیں تو آپ نے دینی جماعتوں کی صورتحال پر سب سے بڑی دینی جماعت جماعت اسلامی کے تناظر میں تفصیلاً گفتگو فرمائی کہ کیا صورتحال اس وقت ہمیں درپیش ہے اور اس کی ماضی کی بنیادیں کیا ہیں۔ اچھا جناب، اس وقت ہم نے عنوان تو بہرحال آپ کے سامنے یہ رکھا تھا کہ ملی و قومی موضوعات کے اوپر، مسائل کے اوپر ہم آج کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ حکایت لذیذ اتنی دراز ہوتی چلی گئی کہ یہ کافی طویل حصہ اس کا ہو چکا ہے اور ابھی تک ہم قومی صورتحال کا بھی مکمل احاطہ نہیں کر پائے ہیں۔ تو یہ بقیہ گفتگو ہمیں اگلی نشست کے لیے اٹھا کے رکھنی پڑے گی جہاں ہم کچھ ملی صورتحال کا جائزہ پیش کر سکیں۔ اس وقت اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں اختتامی سوال آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ خود کے پی کے سے تعلق رکھتے ہیں اور وہاں کے حالات سے یقیناً آپ کی گہری نظر ہے، ملکی حالات کے ساتھ ساتھ عالمی حالات کے ساتھ ساتھ، جہاں آپ خود موجود ہیں اس کو خود آپ برت رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ آپ اس صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں، سیاسی ہیجان میں ایک نیا عنصر یا لسانیت کا عنصر جو دوبارہ ابھر کر سامنے آیا ہے اور ہمیں یہ سیاسی جدوجہد جو خصوصاً پی ٹی آئی کی طرف سے ہو رہی ہے، اس میں پہلے تو مذہبی ٹچ دینے کی بات تھی، لیکن اب اسی کا ہمیں لسانی ٹچ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک پشتون جدوجہد کے طور پر اس کو پیش کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اور بڑا مقام تعجب ہے کہ یہ بات ان لوگوں کی طرف سے بھی آ رہی ہے جو اصلاً دین پسند افراد ہیں، دین کے ہمدرد افراد ہیں، صحیح فکر رکھنے والے افراد ہیں، لیکن وہ بھی اس معاملے کو ایک طریقے سے قوم پرستی کے تناظر میں آپ اس کو نہ کہیے، لیکن ایک قوم کے ساتھ زیادتی کے تناظر میں ضرور دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ معاملہ دیگر صوبوں اور خاص طور پہ ہمارے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے افراد سے شکایتوں کے انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اس صورتحال کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ خیبر پختونخوا کی جو نازک صورتحال ہے جس میں کئی چیزیں ہیں، تو اس وقت اس کا ملکی سیاست پر جو بہت گہرا اثر پڑ رہا ہے، تو اس سارے معاملے کو آپ کس طریقے سے اس کا تجزیہ کریں گے؟ اصل میں عاصم بھائی کے پی کے کی پوری ہولی سولی صورتحال یہ ہے کہ وہاں کے لوگ جب بھی کسی کو ووٹ دیتے ہیں تو ان کے سامنے کچھ کام رکھتے ہیں، اگر وہ ان کے مزاج کے موافق ہوئے، انہوں نے وہ کام کیے تو وہ اگلی مرتبہ ان کو اقتدار میں لاتے ہیں، ورنہ ہم دیکھتے ہیں
کہ جتنی بڑی سے بڑی پارٹی ہو ان کو اقتدار دیتے ہیں، لیکن اگلی مرتبہ نہ مسلم لیگ نے، نہ پیپل پارٹی نے، بلکہ ANP نے بھی، یا جماعت اسلامی کی آپ سیٹیں دیکھ لیں یا جمعیت علماء اسلام کی دیکھ لیں، پھر وہ اگلی مرتبہ انہیں کامیاب نہیں کراتے۔ ان تمام سے گزرتے گزرتے آخر وہاں کے لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ PTI پر آیا، اور انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھیوں کو اقتدار میں لانے کی کوشش کی، وہ اقتدار میں آئے، صوبائی حکومت ان کو ملی۔ ان کا شکوہ یہ ہے کہ مرکز کی طرف سے ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا۔ KPK میں اس وقت جو لوڈ شیڈنگ کی حالت ہے وہ 13 اور 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ بڑے بڑے شہروں میں ہے۔ اسی طریقے سے گیس کا نہ ہونا، سوئی گیس کا نہ ہونا، حیدرآباد جیسے، مردان کے شیخ ملتون جیسے اور جیسے بڑے بڑے پوش علاقوں میں بھی آپ کو 8 9 گھنٹے سوئی گیس نہیں ملے گی۔ لوگ اس کیفیت سے، دوسری بدامنی یہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ مرکز جو ہے ہمیں ہمارا حق نہیں دے رہا ہے۔ بجلی کی پیداوار ہمارے پاس ہے، وہ ہمیں نہیں دے رہا، سوئی گیس ہمارے پاس ہے، وہ ہمیں نہیں مل رہا ہے، بدامنی ہے، ہمارے اوپر ہر جنگ جو ہے وہ ہمارے اوپر مسلط کی جاتی ہے۔ وہ انہیں اپنا ایک رہنما سمجھتے تھے کہ یہ کسی طریقے سے ہمارے ان پریشانیوں کو جو ہے یہ موجودہ حکومت حل کر سکے گی۔ لیکن بدقسمت یہ کہ جو کچھ ہوا یا جو کچھ ہو رہا ہے، یا جیسے صوبے کی دوسری صورتحال ہیں، جیسے ہمارے شمالی علاقہ جات ہیں، ہم گلگت سے لے کر ہم یہاں وزیرستان تک دیکھتے ہیں، یہ پورا علاقہ اس وقت جل رہا ہے۔ وہاں کے لوگ یہی سوچتے ہیں کہ بھائی اس میں میزائل فائر ہو رہے ہیں، اس میں ہیوی قسم کے ہتھیار جو ہے وہ فائر ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے گھر، ایک دوسرے کی گاڑیاں اور ایک دوسرے کے سب کچھ تباہ ہو رہا ہے۔ اور یہ مسئلہ جو ہے وہ مذہبی بھی نہیں ہے، کچھ حد بندی کا مسئلہ ہے، لیکن اگر مذہبی بھی ہوتا تو اس وقت گورنمنٹ کا ہے، مطلب صوبائی حکومت نہیں ہے اس وقت، وہ ادارے جنہوں نے امن قائم کرنا تھا وہ ادارے نہیں ہیں، اور لوگ ایک دوسرے کو جلا رہے ہیں۔ ان کیفیات سے وہاں کے لوگ بہت زیادہ مایوس ہو چکے ہیں، تو ان کی تمام تر توجہ جو تھی وہ PTI کی طرف تھی کہ یہ آئیں گے، نوجوان ہیں اور اپنی سوچ اور فکر کی بنیاد پر نئے لوگ ہیں، یہ یہاں ایک مستحکم حکومت لائیں گے، ہمیں بجلی کے معاملات میں، گیس کے معاملات میں، پانی کے معاملات میں یا امن کے معاملات میں ان سے کوئی خصوصی چیزیں ملے گی ہمیں۔ یہ مسئلہ وہ ٹوٹل جو ہے وہ پختون ہونے کی طرف مڑ رہا ہے، اور ان کے یہ گلے شکوے جو سیاسی طور پر تھے، اب اس کو لسانیت یا علاقائیت یا صوبہ پرستی کا نام دے کے وہ صوبہ پنجاب کے خلاف یا وہاں کے باشندوں یا مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ کہ یہاں جب ایک بڑا حادثہ ہوتا ہے تو دوسرا حادثہ پیدا کر دیا جاتا ہے، تاکہ اس سے لوگوں کی توجہ ہٹا کے اس میں ان کو استعمال کیا جا سکے۔ یہ تو کب سے یہ ہو رہا ہے اور یہ ہوتا ہی رہے گا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے جو اعتماد کیا تھا PTI پہ، وہ اپنی مشکلات اور اپنی پریشانیاں دور کرنے کے لیے، لیکن اب اس کو جس طرف لے کے جایا جا رہا ہے کہ اس کو دو صوبوں کے مابین جو ہے جنگ کی فضا بنائی جا رہی ہے، یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسی کیفیت پیدا ہو، اس لیے کہ پختونوں کے اور پنجاب کے باشندوں کے آپس میں بڑے گہرے مراسم ہیں، ہم ایک دوسرے کے بغیر یقیناً زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے یہ بالکل درست بات ارشاد فرمائی کہ اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ پروپیگنڈے کے جال سے ہم نکلیں۔ یہ دور ہمیں جو نظر آتا ہے، پروپیگنڈے کا دور نظر آتا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں یہ کس طریقے سے اپنی پروپیگنڈے کی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے پوری امریکی قوم کو مسحور کرتے ہیں، اور کس طرح انتخابات میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، جو بظاہر ایک معجزہ نظر آ رہا تھا، اس کا امکان نظر نہیں تھا، لیکن نوجوانوں کو اپنی پروپیگنڈے کی صلاحیتوں کے ذریعے سے انہوں نے قابو میں کیا۔ ہم اسی طرح ہندوستان میں دیکھتے ہیں تو نریندر مودی صاحب نے اپنی کارکردگی سے زیادہ انہوں نے اپنے پروپیگنڈے کی صلاحیتوں کی بنیاد پر اپنے اقتدار کو مستحکم کیا، اور یہی معاملہ ہمیں پاکستان کے اندر بھی نظر آتا ہے کہ لوگوں نے جو اعتماد کیا تھا، اس اعتماد پر کوئی جماعت ہمیں پوری اترتی ہوئی اس طرح نظر نہیں آتی، اور المیہ یہ ہے کہ اپنے ذاتی مقاصد اور اپنے محدود وقتی مقاصد کی خاطر ہم ملکی اور قومی اور اپنی جو دینی ذمہ داریاں ہیں ان سب کو فراموش کرتے ہوئے صرف اپنے محدود مفادات کے لیے ہی کام کرنے کو ترجیح اپنی بنا لیتے ہیں۔ یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے۔ مولانا طاہر الرحمن اخوانی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ جو گفتگو ہم نے کی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو ہمارے ارباب حل وقت تک بھی سوچنے سمجھنے کا کوئی سامان فراہم کرنے کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ جن مسائل کی نشاندہی اس کی گئی، اور سب اہل نظر ان مسائل کو جانتے ہیں،
ان کے اوپر بات بھی ہوتی رہتی ہے، عوام الناس کی بھی توجہ اس کے اوپر ہو، اور جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ان کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام۔